بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور عشق، بیداری شعور دل کے شعور کی بیداری کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم 5واں چیپٹر ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے نیتوں کی تطہیر، پیوریفیکیشن آف انٹینشن۔ ہر عمل ایک نیت سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی لفظ بولنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دل کے اندر خاموشی سے ایک مقصد جنم لیتا ہے اور وہی نیت ہے۔ نیتیں نظر نہیں آتی، لیکن یہی پوری روحانی زندگی کی سمت متعین کرتی ہیں۔ دو لوگ ایک ہی عمل کرتے ہیں، ایک ہی الفاظ بولتے ہیں اور باہر سے ایک جیسی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی اندرونی نیتیں اللہ کے ہاں ان کے اعمال کو بالکل مختلف بنا دیتی ہیں۔ ایک عمل ہلکا ہو سکتا ہے اور دوسرا خالی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی قدر صرف عمل میں نہیں بلکہ اس اخلاص میں ہے جو اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ راستے کے آغاز میں نیتیں سادہ ہوتی ہیں۔ انسان اللہ کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ اسے سکون چاہیے۔ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ دل کو راحت ملے، اور روحانی تعلیم اس لیے پڑھتا ہے کہ رہنمائی ملے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اللہ اکثر دل کو اس کی ضرورتوں کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن جیسے جیسے دل بیدار ہوتا ہے نیتوں کو بھی پختہ ہونا پڑتا ہے۔ بیدار دل ایک گہرا سوال کرتا ہے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں یہ الفاظ کسی کی مدد کے لیے بول رہا ہوں یا تعریف حاصل کرنے کے لیے؟ کیا میں علم اس لیے بانٹ رہا ہوں کہ فائدہ ہو یا اس لیے کہ میں اہم محسوس کروں؟ کیا میں خاموشی سے خدمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس امید میں کہ مجھے صحیح سمجھا جائے؟ یہ سوالات سچائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور سچائی کبھی کبھی غیر آرام دہ محسوس ہوتی ہے۔ نفس یہ ماننا پسند کرتا ہے کہ اس کی نیتیں پاک ہیں، اسے جانچنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بیدار دل کی ترقی اسی نرم خود احتسابی میں ہے، اور یہ احتساب گناہ کا احساس پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اخلاص کو نکھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تم محسوس کرتے ہو کہ نیتیں ملی جلی ہیں۔ تم کسی عمل کا آغاز خلوص سے کرتے ہو، پھر اچانک احساس ہوتا ہے کہ دل کا ایک حصہ تعریف کی خواہش بھی رکھتا ہے، یا تم کسی کی خدمت اخلاص سے کرتے ہو اور بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب تمہاری کوشش کو سراہا نہیں گیا تو دل میں خفگی آ گئی۔ یہ اس بات کی علامت نہیں کہ تمہارا اخلاص جھوٹا ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اخلاص ابھی نشو و نما پا رہا ہے۔ نیت کی تطہیر کوئی ایک لمحے کی کامل حالت نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل واپسی کا عمل ہے۔ ہر بار جب دل کسی پوشیدہ تعریف کی خواہش کو پہچان کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اخلاص مضبوط ہوتا ہے۔ ہر بار جب دل خاموش خدمت کو اختیار کرتا ہے بجائے پہچان کے تو اخلاص گہرا ہو جاتا ہے۔ بیدار دل جب اپنی نیتوں میں کمزوری دیکھتا ہے تو گھبراتا نہیں بلکہ نرمی سے خود کو درست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں یہ عمل تیری طرف لوٹاتا ہوں۔ اخلاص کا ایک خوبصورت راز یہ ہے کہ اکثر چھپی ہوئی جگہوں پہ بڑھتا ہے۔ جتنا کوئی عمل پوشیدہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ نفس کی مداخلت سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسی نماز جو کوئی نہ دیکھے، ایسا صدقہ جو خاموشی سے دیا جائے، ایسا نرم لفظ جو کسی کی موجودگی کے بغیر کہا جائے، یہ لمحات دل کو پاک کرتے ہیں کیونکہ اس میں تعریف کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور نفس کے پاس کچھ بھی لینے کو نہیں رہتا۔ نیت کو پاک کرنے کا ایک اور باریک امتحان روحانہ اجر کی خواہش ہے۔
کبھی صادق نیکی اس امید سے کرتا ہے کہ اسے سکون ملے، روحانی تجربات حاصل ہوں گے، برکتیں حاصل ہوں گی یا قرب الہی کا احساس ہوگا۔ یہ خواہشات ابتدائی مرحلے میں فطری ہیں، لیکن جیسے جیسے دل پختہ ہوتا ہے ایک گہرا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دل صرف اس لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، نہ کہ اس لیے کہ اسے کچھ بدلے میں چاہیے۔ محبت اپنی سب سے خالص صورت میں تب آتی ہے جب دل بغیر سودے کی خدمت کرتا ہے، جب ذکر بغیر مٹھاس کے بھی جاری رہتا ہے، جب نماز بغیر کسی جذباتی سہارے کے بھی قائم رہتی ہے، اور جب نیکی بغیر پہچان کے بھی جاری رہتی ہے۔ یہی اخلاص ہے۔ اخلاص نہ تاریاں چاہتا ہے، نہ تعریف، نہ اعتراف، وہ بس قائم رہتا ہے۔ نیت کی تطہیر روزمرہ زندگی میں بھی وضاحت لے آتی ہے۔ جب دل اپنی نیتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو بہت سے غیر ضروری اعمال خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو صرف متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہیں بھاری لگنے لگتی ہیں۔ وہ جھگڑے جو انا کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ خود کو ثابت کرنے کی خواہش آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اور ان سب کی جگہ ایک سادہ خاموشی آ جاتی ہے۔ بیدار دل زیادہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ جب بولنا فائدہ دے تو بولتا ہے، اور جب خاموشی سکون کی حفاظت کرے تو خاموش رہتا ہے۔ زندگی خود اظہار سے زیادہ حقیقت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جتنا نیت صاف ہوگی دل اتنا ہی ہلکا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ انسانی تھکن کا بڑا حصہ ایک تصویر کو برقرار رکھنے میں لگتا ہے۔ خود کو حکیم، کامیاب، روحانی یا قابل تعریف ظاہر کرنے کی کوشش۔ لیکن اخلاص دل کو کردار اور دکھاوے سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تمہیں صرف ہونے دیتا ہے ایک ایسا بندہ جو کوشش کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، سیکھتا ہے اور پھر واپس لوٹ آتا ہے۔ نیت کی تطہیر کامل بننے کا نام نہیں بلکہ سچا بننے کا نام ہے۔ اپنے ساتھ سچا، اپنی نیتوں کے ساتھ سچا، اور اللہ کے سامنے سچا۔ اور اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے، چاہے دل اپنی کمزوری کا اعتراف ہی کیوں نہ کرے۔ چاہے سالک یہ کہہ دے، میرے رب، اس لمحے میرے اندر تعریف کی خواہش تھی، مجھے معاف فرما دے اور میری نیت کو پاک کر دے۔ یہ عاجزی گہرے اخلاص کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ نیتیں صاف ہوتی جاتی ہیں، اعمال خاموش ہوتے جاتے ہیں، اور دل دنیا کے لیے اداکاری کرنا چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ روحانی راستے کی سب سے آزاد کر دینے والی تبدیلیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جب دل صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے تو لوگوں کی رائے اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ تعریف نشہ نہیں رہتی، وہ تنقید تباہ نہیں کرتی۔ دل ایک گہرے مرکز سے جڑ جاتا ہے، وہ مرکز جہاں اخلاص بستا ہے، اور جب اخلاص عمل کی جڑ بن جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی روشنی اختیار کر لیتے ہیں۔